زیارت عاشورہ پڑھیے، علی مرتضیٰ پر سب سے بڑا ظلم، امام حسین اور اس خاندان پر سب سے بڑا ظلم، ان کو ان کے درجے سے نیچے کر دیا گیا. ازالتکم امراتبکم اللتی رتبکم اللہ فیہا. یہ مصیبت ہے جس پر آج تک ہم خون کے آنسو، جس رتبے پر اللہ نے قرار دیا تھا اس رتبے سے نیچے لا کے نوبت یہ آئی کہ جس کے در پر ہر فضیلت سجدہ ریز ہے، جہاں نماز آ کے جس کے یہاں افتخار حاصل کرتی ہے، اس علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد شام میں یہ کہا جائے کہ علی نماز کا پڑھتے تھے. کوئی بھی مسلمان ہو اس کے لیے واجب تھا کہ وہ امیر المومنین کی شہادت پر ماتم کرے، فخر رازی جیسے لوگ. لیکن نہ منائے کوئی غم، ہمیں کوئی مطلب نہیں، رسول اللہ کو سب کو منہ دکھانا ہے. جب رسول اللہ کو منہ دکھانے جائے گا حوض کوثر پر اور رسول خدا پوچھیں گے اسلام کے لیے میرے علی کا سر شگافتہ ہو گیا، تم خوشیاں مناتے رہے، تب اس وقت وہ جو جواب دے گا وہ سمجھے گا. لیکن خوشا نصیب آپ کا، جتنا اپنے اوپر فخر کیجئے اتنا زیادہ اپنی ماؤں کو دعائیں دیجئے کہ جنہوں نے دودھ کی شکل میں علی مرتضیٰ کی محبت، علی کی مصیبت پر نالہ و شیون آپ کی گھٹی میں داخل کر دیا. 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اب تک آپ گھر میں تھے، کورونا ہے، یہ پریشانی ہے، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ. لیکن جیسے ہی شب قدر آئے ویسے ہی بے چینی بڑھ گئی. ارے ہم گھر میں کیسے رہیں؟ زینب تڑپ رہی ہے. ارے ہم گھر میں کیسے رہیں؟ حسن مجتبیٰ کی آنکھیں مجروح ہو گئی ہیں. ارے ہم گھر میں کیسے رہیں؟ حسین شہید کربلا کی آنکھیں مجروح ہو گئی ہیں. چند گھنٹوں میں، چند منٹوں میں حسن مجتبیٰ حسین شہید کربلا کی پلکیں مجروح ہو گئی. کیسے روتے ہیں عزاداروں؟ اس سلیقہ علی باپ ہے، امت کے باپ ہے، باپ سے زیادہ شفیق علی ہے، ماں سے زیادہ مہربان علی ہے. کسی کا مہربان باپ دنیا سے گزر جائے تو وہ بیٹا کیسے مرغ بسمل کی طرح تڑپتا ہے. یہ حسن مجتبیٰ سے پوچھو، حسن مجتبیٰ نے آپ کو سکھایا، ہم کو سکھایا کہ کیسے روتے ہیں علی مرتضیٰ پر. فقط ماتم کر لینا نہیں، فقط چیخ کے رو لینا نہیں، فقط آنسو کی برکھا برسا لینا نہیں، اتنا رو کہ پلکیں زخمی ہو جائیں. حسن مجتبیٰ سے کہو مولا ہم بھی عزادار ہیں، ہم مصیبت زدہ ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم حالات کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، لیکن مولا ہم عزادار ہیں، عزادار باقی رہیں گے. صاحب عزا کو پرسہ دینا ہے. آہستہ آہستہ اذان کے وقت سے قریب ہے. یہ وہ وقت ہے جو جناب سیدہ نے کہا ہے دعا قبول ہے. جمعہ کے وقت، غروب کے وقت دعا قبول ہے. میں نے کہا نا ازبق ابن نباتہ نے سکھایا ہے کہ جب دروازے بند ہو جائیں امام سے ملاقات کے تو دروازے کیسے کھلوائے جاتے ہیں. حسن مجتبیٰ علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ لوگوں بابا نے فرمایا ہے کہ ابن ملجم کے قصاص میں ابھی وقت ہے، ابھی چھوڑ دیا گیا اسے، بعد میں فیصلہ کیا جائے گا، تم لوگ چلے جاؤ. بابا ملاقات کے لائق نہیں ہیں. زخم مجھے پورے ازبق ابن نباتہ کی بات نہیں پڑھنی ہے جو ایک مفصل داستان ہے، وقت نہیں مجھے تو فقط کیسے بند دروازے کھلوائے جاتے ہیں، امامت سے ملاقات کے لیے کیسے دروازے کھلوائے جاتے ہیں. کہہ کہ حسن مجتبیٰ چلے گئے. کچھ دیر کے بعد حسن مجتبیٰ نے دروازہ کھولا. اچھا جو امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ اکیلا نہیں رہتا، 10 کو ساتھ لیے رہتا ہے. ازبا کہتے ہیں میں 2-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہا. منتہی الاعمال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دیگر جگہوں پہ یہ روایت موجود ہے. حسن مجتبیٰ دوبارہ گھر سے باہر نکلے کہ دیکھے کہیں کوئی بچ تو نہیں گیا ہے.
اسی وقت میں وہ ضعیفہ آئی ہے دودھ کا کاسا لے کے. حسن مجتبیٰ کہتے ہیں جا چلی جا, تیرے بچے کے لیے یہی آذوقہ ہے. حسن کہتے صحیح ہو, میری زندگی کا سرمایہ یہی کاسا شیر ہے, بیچتی ہوں بچہ کھاتا ہے. لیکن حسن تم یہی تو کہہ رہے ہو کہ بچے کو کھلا دوں, لیکن جب بھی میں بچے کو کاسا شیر پیش کرتی ہوں تو بچہ یہی کہتا ہے اماں علی نے لقمہ بنا کے کھلایا تھا, اماں میں نہیں کھاؤں گا. طبیب نے تجویز کیا ہے. رو عزادارو, چیخ مار کے رو. یہ شام غریبہ علی مرتضیٰ کی آنے والی ہے جو کربلا کی شام غریبہ سے فرق رکھتی ہے. حسن مجتبیٰ باہر نکلے, دیکھا پھر سر نے اڑائے. اسبق بیٹھے ہوئے ہیں, دو لوگ اور ہیں. اسبق, اسبق تم جاتے کیوں نہیں؟ اسبق بابا ملاقات کے لائق نہیں ہے, ہوش آ رہا ہے, بے ہوش ہو رہے ہیں, کسی سے ملاقات نہیں کرتے. اسبق چلے جاؤ, اسبق چلے جاؤ. اسبق نے سر اٹھایا. حسن مجتبیٰ صحیح کہتے ہو, مجھے چلے جانا چاہیے, لیکن اے حسن یہ بتا تو کہاں جاؤں؟ اس در کے علاوہ میرا گھر کون سا ہے؟ اس در کے علاوہ میں کہاں جاؤں؟ اے اسبق, اے حسن, پیروں میں رمق باقی نہیں ہے جو علی کا در چھوڑ کے جاؤں. اندر گئے, بابا اسبق ماننے کو تیار نہیں ہے. سب چلے گئے, اسبق بیٹھے ہوئے ہیں, کہہ رہے پیروں میں رمق نہیں ہے, کہہ رہے اس گھر کے علاوہ کوئی نہیں. کہا اسبق کو اب بلا لو, یہ اپنے امام سے ملاقات کرنا چاہتا. اے امام زمانہ, یہ سارے آپ کے نوکر بیٹھے ہوئے, ہم اسبق کی حد تک تو نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے مولا علی مرتضیٰ کے عزادار ہیں. بس عزادارو, ختم ہو گئی مجلس. امیر المومنین کا تذکرہ ہے. اس وقت جو بھی دعا کرو گے وہ دعا قبول ہے, کوئی دعا نہیں کرنا. یہ وبا, ابا, وبا, بلا سب ختم ہو جائے گی. ہم نے سب سے کہا کہ کبھی دعا نہ کرو, یہ وبا ختم ہو جائے, یہ بلا ختم ہو جائے گی, ظالم دوسری وبا ایجاد کر دیں گے, وہ ختم ہوگی. تو یہ سب کوئی ضرورت نہیں. وہ مانگو کہ وہ آ جائے جس کے انتظار میں علی مرتضیٰ. واہ شوقا, آئے مجھے مہدی کے دیکھنے کا کتنا شوق ہے. اے وارث زہرا, اے علی مرتضیٰ, آپ کو آپ کے اشتیاق کا واسطہ, آپ کے شگافتہ سر کا واسطہ, جو نماز کی حالت میں کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے تھے. اے علی مرتضیٰ, آپ کی چہرے کی اس زردی کا واسطہ جو رومال کی زردی کے برابر ہو گئی تھی. اے علی مرتضیٰ, امام زمانہ کے اشتیاق کا واسطہ, آپ خدا سے کہیے اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل ولیک الفرج. ختم مجلس. بہت ساری ملاقات, ایک اسبق کی ملاقات آپ نے سنی, ایک ملاقات سنیے, مجلس تمام ہوگا. چیخ مار کے روئیے, زینب کبریٰ کو پرسا دیجئے. بہت ساری ملاقاتیں ہیں. علی مرتضیٰ سب کو کہہ رہے ہیں حسن نہ رو, جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھتے ہوتے تو کبھی نہ روتے. دیکھو وہ تمہارے جد رسول خدا, دیکھو وہ انبیاء کی صف, دیکھو وہ خدیجہ طاہرہ, دیکھو دیکھو وہ تمہاری والدہ ماجدہ فاطمہ زہرا, دیکھو وہ سب بلا رہی ہیں علی آؤ, علی آؤ. اب یہ روایت دو حصوں میں ہے. ایک جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے روایت, اس کا ذمہ دار میں ہوں, اور آدھے حصے سے ذمہ دار اس کے علامہ طالب جوہری ہیں, انہوں نے بیان کیا, ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے. آخری ملاقات زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے آتی ہیں. بابا بابا, ام ایمن نے کربلا کے بارے میں کچھ کہا ہے, میں چاہتی ہوں یہ آپ کی زبان سے سنوں. فرمایا یا بنی الحدیث کما حدثت کے ام ایمنی, اے زینب بات وہی ہے جو ام ایمن نے تم سے کہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کوفے کا بازار ہوگا, زینب تم اکیلی ہوگی, نرغ عیادہ میں ہوگی, دشمن تمہیں اکیلا پا کے نگل جانا چاہتا ہوگا. زینب اس وقت کوئی مددگار نہ ہوگا, چند شیعہ ہوں گے جو مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے. ہاں زینب خدا تمہارا مددگار ہوگا,
زینب صبر کرنا صبر، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ اور اب یہاں سے روایت کے ذمہ دار علامہ طالب جوہری ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین نے اپنا سر زینب کبریٰ کے شانے پر رکھا۔ شانے پر رکھنے کے بعد کچھ دیر تک بات چیت ہوتی رہی باپ بیٹی میں، کیا بات ہوئی کسی کو نہیں معلوم، بھئی اسی شانے پر سر رکھے رکھے پیکے اجل آیا، موت کا پسینہ آیا، وہ حسرت شکار اجل شیر ہو گیا، پچھلے کو شمع بجھ گئی اندھیر ہو گیا، علی شہید ہو گئے، دنیا میں اندھیرا چھا گیا، دنیا یتیم ہو گئی۔ علی کا جنازہ چلا، 40 جنازے بنائے امام حسن مجتبیٰ نے، الگ الگ جگہوں پر بھیجا، آہستہ آہستہ لے کے جنازہ چلے، کہا تھا بس 2 لوگ اٹھائیں جنازہ، پیچھے سے تم حسن و حسین، آگے سے خود جنازہ اٹھا رہے گا۔ وہ سب کچھ ہو گیا، پہنچے اس جگہ پر، دفن کیا، واپس آئے، فقیر سے ملاقات ہوئی، وہ آیا، اس نے جو ہے وہ فریاد سنی، وہ سٹ پٹک کے مر گیا۔ آئے شام غریبہ آنے والی ہے، زینب ام کلثوم کی ایک بار پھر شام غریبہ آئی، لیکن اس شام غریبہ میں حسن و حسین ساتھ تھے۔ لیجئے حسن مجتبیٰ بھی شہید ہو گئے، لیجئے کربلا بھی آ گئی، کربلا میں بھی شام غریبہ زینب کبریٰ نے دیکھ لیا، ایک 11ویں کو بے مقنع و چادر ہو گئی زینب، برداشت کر لیا، کوفے کا بازار زینب نے برداشت کر لیا، عبید اللہ کا دربار زینب نے برداشت کر لیا، بازار شام آیا، چاروں طرف سے نرغے آدھا میں 2 دن تک زینب کبریٰ گھری رہی، گھمائی جاتی رہی سیدانیوں کے ناکے، زینب کبریٰ نے برداشت کر لیا، یکایک آواز پیک نے دی کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اب سیدانیوں کا قافلہ دربار میں جائے گا، جہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہوگا، جہاں انہ بندی کی گئی ہوگی۔ ایک بار کھڑی کھڑی زینب کبریٰ اس زمین پر بیٹھ گئی، زین العبا نے ہاتھ جوڑا، اے بھومی اماں، اے کربلا کی فاتح، اے جناب زینب کبریٰ، اے بھومی اماں، کوفے کا مارکا سر کرنے والی، بازار کا مارکا سر کرنے والی، اے بھومی اماں آپ بیٹھ کیوں گئی، اے بھومی اماں آپ چلتی کیوں نہیں ہے؟ آواز دیتی ہے بیٹا جب بابا نے آخری وقت اپنا سر میرے شانے پر رکھا تھا تو کہا تھا زینب جب دربار میں جانے کا وقت آئے گا تو تیرا بابا موجود ہوگا۔ اے سید سجاد، ارے مجھے بابا دکھائی نہیں دیتے، اے بابا مدد کرو، زینب کے پیروں میں رمق نہیں ہے۔ یکایک بیٹھی بیٹھی زینب کھڑی ہو گئی، بابا سلام ہو بابا، ارے تم